نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں شیطان انسان کو کیسے بہکا رہا ہے، آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ آج شیطان سینگ لے کر نہیں آتا، بلکہ وہ موبائل کی سکرین سے آتا ہے۔ وہ گناہ کو گناہ نہیں بلکہ انٹرٹینمنٹ اور کنٹینٹ بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤں گا۔ یہی آج ہو رہا ہے۔ موبائل سے حملہ، فحاشی سے حملہ، حسد سے حملہ۔ آج کے دور کی مثال، پہلے گناہ کرنے کے لیے انسان کو جانا پڑتا تھا، آج گناہ خود موبائل میں آ جاتا ہے۔ پہلے برائی چھپ کر کی جاتی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، آج لوگ خود ویڈیوز بنا کر کانٹینٹ کے نام پر گناہ کما رہے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھو کس کو دوست بناتے ہو۔ آج ہم دیکھیں ہم کس کا دوست بناتے ہیں۔ آج دوست صرف حقیقی نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا بھی دوست بن گیا ہے۔ شیطان بس ایک کام کرتا ہے، گناہ کو خوبصورت انداز میں بنا دیتا ہے، اور ایمان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، نماز، قرآن اور اچھا ماحول۔ اچھا ماحول ہوگا تو آپ نماز اور قرآن کی طرف بھی آئیں گے۔ شیطان آج بھی وہی ہے، بس اس کے طریقے ماڈرن ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں یا شیطان کے راستے پر۔ آج ہم سب خود سے ایک سوال کریں، اگر آج ہمیں مرنا پڑ جائے کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم نے موت سے پہلے اس کی تیاری کی ہوئی ہے؟ سوال کریں، خود سے پوچھیں۔ ہم روز پلان بناتے ہیں، کل یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، کل یہاں جانا ہے، کل وہاں جانا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے اگر کل ہماری زندگی میں ہو ہی نہ؟ شیطان نے آج ہمیں بہکایا ہوا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تھوڑے اور گناہ کر لو، ابھی مزے کر لو، نماز توبہ بڑھاپے میں کرنا۔ لیکن حقیقت بتاؤں، بہت لوگ بڑھاپے تک پہنچتے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، جوانی کی موت۔ شیطان خوش ہوتا ہے اس وقت جب ہم گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، جب ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، جب ہم برائی کو برائی نہیں کہتے، اس وقت شیطان خوش ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی بھی ہمارا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن نہ دوست کام آئیں گے، نہ گھر والے، نہ ہمارے فالوورز، نہ ویوز، نہ پیسہ۔ صرف کام آئیں گے وہ جو ہم نے اعمال دنیا میں کیے ہوں گے، دنیا میں نیکیاں کمائی ہوں گی، وہی آخرت میں ہمارے کام آئیں گے۔ اس لیے گناہ کو معمولی سمجھ کے، ایک ویڈیو تو ہے، کانٹینٹ ہے، سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا لیں۔ سب وہ کر رہے ہیں، ہم بھی تو کر رہے ہیں، سب بھی تو کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو منع کریں نا تو وہ آپ کو بڑے پیار سے کہتے ہیں بھائی سب بھی تو کر رہے ہیں آج کل۔ ذرا سوچیں کہ موبائل کا ایک پاسورڈ ہے نا، ہم اپنے موبائل کا وہ پاسورڈ بھی کسی کو نہیں دیتے، کیوں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اگر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے گناہ کرتے ہوئے، لیکن ایک ذات تو ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، جس کو ہم نے حساب دینا ہے، اور جس کا حساب بہت سخت ہوگا، بہت زیادہ سخت۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر ہم سچے دل سے اللہ کی طرف واپس آ جائیں تو اللہ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کو صرف ایک چیز چاہیے، سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دھڑ دھڑ سجدے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے، تو میرے خوف سے ایک آنسو بہا دے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنی محبت کرتے ہیں۔
تو وہ کیسے معاف نہیں کریں گے؟ ہم نے جتنے کانٹینٹ بنا لیے، جتنی ویڈیوز بنا لی، ان کو ڈیلیٹ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ حساب دنیا کو نہیں، اللہ کو بھی دینا ہے، اللہ کو زیادہ دینا ہے۔ دنیا تو چلے، اگر آپ کچھ غلط کام کرتے ہیں لوگ وقتی طور پہ آپ کو برا کہتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کو تو جواب دینا ہی دینا ہے۔ اپنا مال کا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہی ہے۔ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے موبائل میں کچھ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یا کچھ ایسی پرائیویسی ہے جو ہم دوسروں کو شو نہیں کرنا چاہتے، جب ہم اپنے موبائل کا پاسورڈ نہیں دیتے، اپنا موبائل نہیں دیتے، کسی کے ہمیں نہیں بتاتے۔ لیکن ایک اور جگہ ہے جہاں پر یہ سب کچھ سیف ہو رہا ہے، اور وہ ہم سب کا اعمال نامہ۔ سوچیں، ہمیں اس کی تو فکر ہے کہ بھائی میں اپنے فون کا پاسورڈ کھول دوں گی یا کھول دوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن جب روز محشر سب کے سامنے ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا، بتایا جائے گا، جب ہمارے دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ وہ رسوائی زیادہ رسوائی ہے۔ آپ کو لگتا ہے شاید ابھی کسی کو میرا کوئی عیب پتہ چل گیا تو یہ رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی سب سے زیادہ خطرناک والی رسوائی ہے۔ اللہ بچائے اس رسوائی سے۔ اس لیے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنائیں، جو گناہ کر لیے اس پہ اللہ سے توبہ کریں، اور یہ بات ہرگز مت سوچیں کہ ابھی تو جوان ہیں، تو زندگی پڑی ہے، کر لیں گے عبادت، کر لیں گے توبہ۔ بھائی کیا پتہ کل ہم ہوں یا نہ ہوں، کل ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ یاد رکھیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور حساب کتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے فیصلہ آج کریں، ہمیں شیطان کو خوش کرنا ہے یا اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا اور میرا اپنا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ انشاءاللہ ہم آج ہی کریں گے۔ میں مانتی ہوں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، گناہ جو ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اتنی ہم کوشش تو کریں۔ ایٹ لیسٹ ہم اللہ کو دکھائیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ ہاں ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، ہم تو گناہ کو بہت فخر سے بتاتے ہیں، چوڑے ہو کے بتاتے ہیں، ہم نے گناہ کیے یا دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں دعوت دے یا کہیں یہ نہ کرو، اس کو منہ توڑ جواب دے دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، جتنا ہو سکتا ہے ڈریں، اور اپنا نامہ اعمال خود بہتر بنائیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔